بسم الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تبارك وتعالى اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ عزیز وقار ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد احسان اور کرم ہے کہ اس نے گزشتہ ہفتے مجھے ایک اور کتاب پڑھنے کی توفیق بخشی۔ یہ گزشتہ ہفتے جو کتاب زیر مطالعہ رہی، اس کتاب کا نام ہے قرآن مجید اور مستشرقین غلط فہمیوں کا جائزہ۔ قرآن مجید اور مستشرقین غلط فہمیوں کا جائزہ، یہ کتاب مولانا محمد جرجیس کریمی کی تصنیف کردہ ہے۔ ذی وقار سامعین، مستشرقین کے حوالے سے جو مطالعہ ہونا چاہیے، جس قدر اس جانب توجہ دینی چاہیے، شاید اس کا عشر عشیر بھی وہ توجہ نہیں دی گئی۔ لیکن بہرحال علماء اسلام کی کچھ تعداد ایسی رہی ہے جنہوں نے مستشرقین کے اعتراضات کے جوابات دیے ہیں۔ مستشرقین کہتے کسے ہیں؟ مستشرقین اس جماعت کو کہتے ہیں، اہل مغرب کے وہ علماء جو مشرقی علوم پر مہارت حاصل کرتے ہیں، مشرقی علوم کے ماہر ہوتے ہیں، اور مشرقی علوم سے مراد عام طور پر اسلامی علوم مراد لیے جاتے ہیں۔ سادہ لفظوں میں مغرب کے وہ غیر مسلم علماء جو اسلامی علوم و فنون میں مہارت رکھتے ہیں، انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے۔ تحریک استشراق کے مقاصد میں بہت سارے مقاصد ہیں، اور ان کے مقاصد میں ایک یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایمان کو متزلزل کیا جائے، اور اس ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے وہ قرآن مجید کو نشانہ بناتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ مستشرقین کا زور قلم اس بات میں صرف ہوتا ہے کہ قرآن مجید معاذ اللہ کی کتاب نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کرتا ہے، یا قرآن مجید کا ماخذ جو ہے وہ قدیم تورات اور انجیل ہے۔ وہ قرآن مجید کی تدوین پر بھی اعتراض کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے وہ مکمل بھی نہیں ہے، اور اس کی تدوین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عرصے کے بعد ہوئی۔ اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی اعتراض کرتے ہیں، اور اس اعتراض کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مسلمانوں کا اسلام پر جو ان کا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی ذات پر، اس کو متزلزل کرنا۔ تو اس حوالے سے وہ کام کرتے رہتے ہیں، اور مسلمان اہل علم ان کے اعتراضات کا منہ توڑ جواب دیتے رہتے ہیں۔ یہ کتاب میرے جو سامنے ہے، جس پر میں بات کر رہا ہوں، قرآن مجید اور مستشرقین، یہ مولانا محمد جرجیس کریمی کی کتاب ہے۔ مولانا حیات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے علم میں اور برکت دے، ان کی عمر میں برکت دے۔ مولانا کا تعلق ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان سے ہے۔ آپ ادارہ تحقیق و تصنیف اسلامی علی گڑھ سے وابستہ ہیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس کے زیر انتظام ایک مشہور مجلہ تحقیقات اسلامی علی گڑھ 1982 سے تسلسل کے ساتھ شائع ہو رہا ہے۔ یہ سہ-ماہی مجلہ ہے، اور اب تک اس کے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا
کہ اس کے کسی شمارے کا ناغہ ہوا ہو یا تعطل آیا ہو۔ مولانا جرجیز کریمی نے اس کتاب کے علاوہ اور بھی کوئی درجن بھر کتابیں لکھی ہیں، جن میں جو نمایاں کتابیں ہیں ان میں جرائم اور اسلام کے نام سے ایک کتاب ہے، مسلمانوں کی حقیقی تصویر، اسلام کی امتیازی خصوصیات، توحید اور قیام عدل۔ تو مولانا نے یہ جو کتاب قرآن مجید اور مستشرقین، یہ دراصل پہلی مرتبہ 1999 میں اشاعت پذیر ہوئی تھی، پھر دوبارہ اس کی اشاعت 2017 میں، یہ غالباً یہ کسی ہندوستان کے نسخے کی کاپی ہے جو کتاب محل لاہور نے اسے شائع کیا ہے۔ یہ کتاب 119 صفحات پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تحریک استشراق کا تعارف کروایا گیا ہے، اور کہ اس میں تحریک استشراق کا پس منظر بیان کیا گیا ہے، اور 17 ان مستشرقین کا تعارف کروایا گیا ہے جن کی تحقیقات قرآنیات کے حوالے سے ہیں۔ پہلا شخص جس کا انہوں نے تعارف کروایا وہ گولڈ زہر ہے۔ دوسرا جس مستشرق کا انہوں نے تعارف کروایا ہے وہ ٹسڈال ہے۔ ٹسڈال نے دا اوریجنل سورس آف دا قرآن کے نام سے ایک کتاب لکھی۔ 1945 میں نگار ایک رسالہ نکلتا تھا لکھنؤ سے، ماہنامہ نگار، جس کے مدیر نیاز فتح پوری صاحب تھے۔ نیاز فتح پوری نے اس کا ترجمہ شائع کیا اور مسلمانان عالم کو دعوت دی کہ ٹسڈال کے اعتراضات کا جواب دیا جائے۔ جارج سیل ہیں، ریچرڈ بیل ہیں، یہ دونوں قرآن مجید کے مترجمین ہیں۔ تھیوڈر نورلیکے ہیں، آرتھر جان آربری ہیں، آربری نے بھی قرآن مجید کا انگریزی زبان میں ترجمہ کیا۔ جوزف شاخت، سپرنگر، منٹگمری واٹ، ولیم میور، اور آخری جو مستشرق جن کا انہوں نے تعارف کروایا وہ ابن وراق ہیں۔ ابن وراق بنیادی طور پر بر صغیر پاک و ہند کے تھے، ہندوستان میں گجرات میں 1945 یا 1946 میں پیدا ہوئے، اور پھر پاکستان جب بنا 1947 میں تو ان کے ماں باپ نے یہاں ہجرت کی، پاکستان آ گئے اپنے ماں باپ کے ساتھ، اور پھر یہاں سے انگلینڈ پڑھنے گئے اور منٹگمری واٹ کی شاگردی حاصل کی، اور پھر ایک وقت آیا انہوں نے اسلام کو ترک کر دیا، اور انہوں نے ایک سلمان رشدی کے دفاع میں، جب سلمان رشدی نے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر مبنی کتاب لکھی تو اس پر جو رد عمل آیا تو اس نے اس کے دفاع میں ایک کتاب لکھی تھی وائی آئی ایم ناٹ اے مسلم۔ تو ابن وراق تک انہوں نے، ابن وراق ابھی زندہ ہیں اور اسلام اور قرآن کے مخالف متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں۔ تو ان 17 مستشرقین کا تعارف کروایا اور پھر ان کے اعتراضات نقل کیے کہ یہ قرآن کے حوالے سے کس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔ قرآن پر انہوں نے جو اعتراضات ہیں ان کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک داخلی اعتراضات، یعنی قرآن مجید پر داخلی اعتراضات سے مراد قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، توحید ہے، آخرت ہے، اور اسی طرح جو قرآن مجید کے حشر کی چیزیں ذکر ہیں اور ملائکہ کا تذکرہ ہے، معجزات کا ہے، تو وہ اس کو داخلی اعتراضات سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور خارجی میں قرآن مجید کی جمع و تدوین ہے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ہے، قرآنی گرامر ہے، اس طرح کے جو اعتراضات ہیں تو وہ اعتراضات نقل کرتے ہیں، اور پھر اگلے چیپٹر میں یا اگلے حصے میں ان اعتراضات کا جائزہ لیتے ہیں، پھر ان اعتراضات کا جوابات دیتے ہیں۔ پھر اس کا ایک چوتھا حصہ ہے، انہوں نے مستشرقین کی ایک طویل فہرست دی ہے، ان کا نام، ان کا سال وفات، اور پھر انہوں نے جو قرآنیات کے حوالے سے کام کیا ہے۔ تو یہ فہرست بھی بڑی دلچسپی کی ہے، اور استشراق کے موضوع پر تحقیق کرنے والوں کے لیے یہ بڑے کام کی چیز ہے۔ اور اس کتاب کے آخر میں 2 ضمیمے ہیں۔ یہ ضمیمے بھی بڑی محنت اور عرق ریزی سے تیار کیے گئے ہیں۔ ایک ضمیمہ ہے
کہ مستشرقین کے رد میں جو مسلم علماء نے کاوشیں کی ہیں ان کی فہرست دی ہے. یہ کوئی 3-4 صفحوں پر کتابوں کی فہرست ہے. اس میں ان کتب کا ذکر ہے جو مستشرقین کے رد میں لکھی گئی ہیں. اور دوسرا ضمیمہ جو ان عربی کتب کی فہرست ہے جو مستشرقین کے حوالے سے لکھی گئی ہے. تو یہ بھی 3-4 صفحے پر مشتمل یہ فہرست بھی بڑی خاصے کی چیز ہے ان لوگوں کے لیے جو استشراق پر کام کرنا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس کتاب کا مطالعہ بہت مفید ہے. انہوں نے انتہائی مختصر انداز میں مستشرقین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس وقت تک جب تک اگلی کتاب جو زیر مطالعہ ہے وہ تکمیل کو پہنچے گی، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس کا تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر، دل ہمارا